ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور کہتے ہیں یہود نصارہ کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے. وقالت النصارہ، اور عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کسی دلیل پر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں یعنی کتاب پڑھتے ہیں. کتاب والے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں. کذالک، اور اسی طرح قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون مثل قولہم، جو جانتے ہی نہیں، لا یعلمون جو جانتے بھی نہیں، یعنی جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی وہ مکہ کے بت پرست ہوں. لا یعلمون مثل قولہم، انہی کی طرح. اللہ یحکم بینہم، بس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت ایک بات ارشاد فرمایا یہاں کذالک کا کہنے کے بعد مثل قولہم، یہ دو الگ الگ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. دو دفعہ ایک ہی لفظ کو دو دفعہ اللہ نے بیان فرمایا. تو فرمایا اصل میں یہ مشرکین کا قول دو طرح کا تھا. ایک تو ان کا یہ قول مشابہ تھا یہود و نصارہ کے، جو انہوں نے کہا یہی انہوں نے کہا، تو اس لیے کذالک کہا. آگے قالنا مثل قولہم، یعنی یہود و نصارہ کہتے تھے باقی سب جھوٹے، ہم صحیح ہیں. تو یہی دعویٰ بت پرستوں کا تھا، اور آج کے بت پرستوں کا بھی، اس وقت کے بت پرستوں کا بھی. اور دوسرا مثل قولہم، دوبارہ مثل قولہم لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے حق ہونے کے لیے ان کے مشابہ تھے، اور اب جنت میں جانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ نہیں جنت میں ہم جائیں گے، باقی سب جھوٹے ہیں، ہم سچے. تو اس لیے اب یہ اس آیت کی شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت تفسیر مظہری میں، تفسیر فراغوی میں، تفسیر حقانی میں، تمام بڑی تفسیر قرطبی میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ آئے، یہی حضرت اکرمہ بھی، سعید بن جبیر بھی حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. نجران کے عیسائی جب آئے تو یہود بھی آ گئے. تو عیسائیوں نے، تو یہود کے یہ رافع بن حریملہ نے کہا کہ یہ عیسائی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کا تو مذہب بلا دلیل ہے، جھوٹے ہیں. اور یہی پھر ان عیسائیوں نے جواب میں یہی جملہ کہا. ابھی پچھلی آیتوں میں، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ یہ کہتے تھے ہم اکٹھے ہیں کہ یہودی ہو جو، عیسائی ہو جو، مسلمان نہ ہو. اور آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے. دونوں جھوٹ بولتے ہیں. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرمایا یہ آیت جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے صدقہ واللہ صدقہ، اللہ کی قسم دونوں سچ کہتے ہیں. یعنی یہود بھی جھوٹے ہیں اور عیسائی بھی جھوٹے ہیں، دونوں نے سچ ہی کہا ہے. تو حضرت حکیم العصر مولانا عبد المجید الدہانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دونوں نے اس لحاظ سے بھی جھوٹ بولا، یعنی ضد پر جب آ گئے تو حق کو قبول ہی نہیں کیا. حالانکہ مذہب یہود یہ بھی سچا تھا، بلا دلیل نہیں، دلیل پر تھا. اللہ نے کتاب نازل فرمائی، انبیاء مبعوث فرمائے. اور مذہب نصارہ بھی دلیل پر تھا، بلا دلیل نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تصدیق فرمائی. تو یہ دونوں نے ایک دوسرے کو غلط، دونوں اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ بلا دلیل ہے، یعنی یہ ضد کی بنیاد پر ایسے کیا ہے، ورنہ ایسا ہے نہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے. ہاں یہ ہے کہ تقاضا وقت کے ساتھ ساتھ، جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو وقت کا تقاضا تھا کہ ان کی پیروی کرو اور جنت حاصل کرو. پھر تقاضا بدلا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اسلام ہے اور جنت انہی کے نقش قدم پر ہے. اب جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر وہ دونوں شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شریعت کو مان لیا جائے اور ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا جائے. جیسے یہود نے یہ کہا، اسی طرح کی باتیں
یہ انہوں نے کی جو کتاب، یہ تو کتاب اہل کتاب تھے، تو یہ مشرکین مکہ تو کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے اپنے دین کو اس لیے اس ایسے پراگندہ کیا، انبیاء کی تکذیب کی. یہ عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے، شریعت کو نہ مان کے، انکار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اور تورات کا کتاب ہونے کا یہ بھی کفر کیا. اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کے، اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے دونوں نے کفر کیا. تو یہ کافر جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ اور مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر کیا. اور بنی اسرائیل میں یہ بیماری تھی، وما کفر سلیمان، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو جادو کرنا اعوذ باللہ من ذالک کہا. حالانکہ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ مجھے یہ حکومت اور سلطنت ایسی عطا فرما جو کسی اور کو عطا نہ فرما. اللہ نے ان کی دعا پر سب کچھ عطا کیا تھا، اور انہوں نے جادوگر ہونے کا فتویٰ دیا. اور یہی قول جو ہے مشرکین نے بھی ان کے ساتھ کیا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، تو مشرکین نے کہا ہم کسی سے پیچھے کیوں رہیں، ہم ہی حق پر ہیں، باقی تینوں جھوٹے ہیں. تو یہ تینوں کا دعویٰ ایک ہے، اور تینوں کا دعویٰ بے اصل ہے. تینوں انبیاء کی تکذیب کرنے کی وجہ سے کافر ہیں، جنت کے مستحق نہیں ہیں. جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اور شریعت محمدیہ کو مان لینا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا